بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 76 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے آدھی حروف کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے فذکر من المحموسۃ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فذکر من المحموسۃ وہی ما یضعف الاعتماد علی مخرجہ ویجمعها ستشحث کا خصفہ نصفها۔ تو فرمایا کہ چنانچہ محموسہ میں سے یعنی ان حروف میں سے جن کا اعتماد اپنے مخرج پر کمزور ہوتا ہے اور جنہیں ستشحث کا خصفہ اپنے اندر جمع کر رہا ہے، نصف کو لے لیا گیا۔ اور وہ نصف کون سے ہیں؟ یعنی الحاء والہاء والصاد والسین والکاف، کہ ہا صاد اور سین اور کاف کو۔ ومن البواقی المجہورۃ نصفها یجمعہ لن یقطع امر، اور ان محموسہ کے علاوہ جتنے مجہورہ ہیں ان میں سے نصف کو لے لیا گیا، اور ان نصف کا مجموعہ لن یقطع امر ہے۔ اور ومن الشدیدۃ ثمانیۃ المجموعۃ فی اجد کا طبق کا اربعۃ یجمعها اقطع، اور جو باقی 8 میں سے جو لفظ آتا ہے وجد طبقہ کا میں اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ 4 لے لیے گئے جن کو اقط کا شامل ہے۔ اور ومن البواقی رخوۃ 10 یجمعها حمس علی نصرہ، اور اس کے علاوہ ان 8 کے علاوہ جو رخوہ میں سے ہیں ان میں سے 10 لے لیے گئے جن کا مجموعہ حمس علی نصر ہی ہے۔ ومن المطبقات التي هي الصاد والضاد والطاء والظاء نصفها، اور حروف مطبقہ یعنی صاد، ضاد، طاء، ظاء میں سے نصف کو لے لیا گیا۔ اور ومن البواقی المنفتحۃ نصفها، اور بقیہ منفتحہ میں سے بھی آدھے کو لے لیا گیا۔ ومن القلقلۃ وهي حروف تضطرب عند خروجها ويجمعها قد طبج نصفها الاقل لقلتها، اور حروف قلقلہ میں سے یعنی ان حروف میں سے کہ جن کے نکلنے کے وقت اضطراب پایا جائے اور جنہیں قد طبجا کا کلمہ جامع ہے، نصف اقل کو لے لیا گیا، اور اقل اس لیے لیا کہ یہ قلیل ہیں۔ اور ومن اللینتین الياء لأنها اقل ثقلا، اور حروف لین میں سے یعنی واو اور یا میں سے یا کو لے لیا گیا کیونکہ یا میں ثقل جو ہے وہ کم ہے۔ ومن المستعلیۃ وهي التي يتصاعد الصوت بها في الحنك الأعلى وهي 7 القاف والصاد والطاء والخاء والغين والضاد والظاء نصفها الأقل ومن البواقي المنخفضة نصفها، اور حروف مستعلیہ جن کی آواز تالو میں گونج جاتی ہے ان کی تعداد 7 ہے، قاف، صاد، ضاد، خا، طا، ظا، غین۔ تو قاف ان میں سے نصف اقل کو لے لیا گیا اور باقی منخفضہ میں سے بھی نصف کو لے لیا گیا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ یہاں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ اقسام صفات کے آدھے افراد ان 14 میں کس طرح آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ صفت حرف کی 2 قسمیں، ایک محموسہ اور ایک مجہورہ ہے۔ محموسہ ان حروف کو کہتے ہیں جن کا اعتماد مخرج پر کمزور ہو، یعنی ان کی ادائیگی کے وقت سانس نہ رکتی ہو بلکہ ادائیگی بھی ہوتی ہے اور سانس بھی چلتی رہے۔ اور مجہورہ ان حروف کو کہتے ہیں جن کا اعتماد مخرج پر قوی ہو، یعنی ان کی ادائیگی کے وقت سانس رک جاتی ہے، اور جب اتنی زوردار آواز ہو کہ سانس رک جائے تو آواز میں جہر پیدا ہوگا، اسی وجہ سے ان کو مجہورہ کہا جاتا ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ جو آواز سینہ سے نکلتی ہے یا تو لفظ کی ادائیگی اس پوری آواز کو گھیر لے گی، یعنی لفظ پوری آواز سے ادا ہوگا،
اور یا آواز کے بعض حصے سے ادائیگی ہوگی۔ اگر بعض حصے سے ادائیگی ہے تو سانس نہیں رکے گی اور آواز اس صورت میں کمزوری کے ساتھ نکلے گی، لہذا جو حروف اس آواز سے نکلیں گے انہیں محموسہ کہا جائے گا۔ اور جب پوری آواز سے ادائیگی ہوگی تو سانس رک جائے گی اور آواز قوت کے ساتھ نکلے گی، لہذا جو حروف ان آواز سے نکلیں گے ان کو حروف مجہورہ کہا جائے گا۔ حروف مجہورہ 10 ہیں جن کا مجموعہ 27 حصوں کا خصفہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عنقریب تو اس سے الحاح و جاری کرے گی خصفہ۔ ان میں سے آدھے حروف ان 14 میں مذکور ہیں، آدھے یہ ہیں حا، ہا، صاد، سین، کاف، اور ان 10 کے علاوہ بقیہ 18 حروف مجہورہ میں سے ہیں، اور ان کے بھی نصف ان 14 میں مذکور ہیں، اور ان نصف حروف کا مجموعہ لن یقطع امر ہے۔ اسی طرح صفت حرف کی دوسری تقسیم کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، شدیدہ اور رخوہ۔ شدیدہ اور مجہورہ میں فرق یہ ہے کہ مجہورہ کے اندر سانس رک جاتی ہے اور شدیدہ کے اندر آواز رکتی ہے، اور ایسی محموزہ اور رخوہ میں فرق یہ ہے کہ محموزہ کے اندر تو سانس جاری رہتی ہے، اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ کبھی آواز جاری رہتی ہے اور سانس رک جاتی ہے، جیسے غین اور ضاد کے اندر، اور کبھی سانس جاری رہتی ہے اور آواز رک جاتی ہے، جیسے کاف اور تا کے اندر۔ جب یہ بات ہے تو مجہورہ اور شدیدہ جو ہیں ان کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی ہے وہ نسبت ہوگی، اور مادہ اجتماع دونوں کا جو ہے وہ اجد اور قط کے حروف ہیں، اور مادہ افتراق کاف اور تا ہے کہ یہ شدیدہ ہیں، مجہورہ نہیں ہیں، اور باقی اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ مجہورہ ہیں، وہ شدیدہ نہیں ہیں۔ حروف شدیدہ 8 ہیں جو جتا طبقہ کا کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں، ان میں سے 10 ان 14 میں پائے جاتے ہیں۔ ان 10 کو حمسہ علی نصر ہی کے اندر جمع کر دیا گیا ہے، جس کے معنی ہے کہ وہ اس کی مدد پر دلیر ہوا۔ ایسی ہی اقسام صفت میں مطابقہ ان حروف کو کہتے ہیں جن کی ادائیگی کے وقت زبان کا کچھ حصہ تالو کے قریب والے حصے سے مل جاتا ہے، اور منفتحہ ان حروف کو کہتے ہیں کہ جن کی ادائیگی کے وقت زبان کا درمیانی حصہ تالو سے نہیں ملتا بلکہ تالو اور زبان کے درمیان میں کشادگی رہتی ہے۔ حروف مطابقہ 3 ہیں، صاد، ضاد، صاد، طا، ظا۔ ان میں سے 2 ان 14 میں مذکور ہیں، یعنی صاد اور طا، اور بقیہ جو منفتحہ ہیں یعنی ان 3 کے علاوہ حروف ان میں سے 12 کو لے لیا گیا، اور وہ جو ہیں جو الف، لام، میم، با، کاف، ہا، را، عین، سین، خا، قاف، نون، اور صفت حروف کے اقسام میں سے قلقلہ اور لین بھی ہیں۔ قلقلہ ان حروف کو کہتے ہیں جو اضطراب کے ساتھ نکلتے ہیں، اور لین ان حروف کو کہتے ہیں جن کی ادائیگی بہت آسانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کو قد طبجہ کا کلمہ جامع ہے، جس کے معنی ہے کھوکھلی چیز پر مارنا، اور ان میں سے نصف اقل یعنی 2 کو لے لیا گیا، یعنی طا اور قاف کو۔ قلیل لینے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر چونکہ جو حروف ہیں یہ دوسروں کی بنسبت اقسام کے اعتبار سے ان حروف سے جو ہے وہ یہ کم ہیں، تو قلت کی وجہ سے یہ نسبت کیونکہ دوسرے اقسام کے ان حروف سے کلام کو مرکب کیا جاتا ہے، اور لین کے اندر بھی پھر 2 حروف کو لے لیا گیا، ایک یا کو، ویسے 2 تھے اور ان میں سے ایک کو لے لیا گیا یا کو، یا اور واو میں سے یا کو لیا گیا، اور واو یہاں الف کا اعتبار نہیں کیا گیا، یعنی کہ لین کے اندر 2 حروف ہیں یا اور واو، تو یہاں الف کا اعتبار نہیں کیا، یا تو اس لیے کہ الف حرف مستقل ہی نہیں ہے، اور یا اس لیے کہ وہ یا اور واو کے بدلے میں آتا ہے۔ پس جب معوض عنہ کا ذکر ہو گیا تو عوض کے ذکر کی کیا ضرورت؟ ان دونوں میں سے یا کو لے لیا گیا۔ یا کو لینے کی وجہ یہ ہے کہ یا بنسبت واو کے کم ثقیل ہوتی ہے، اور اقسام صفت جو ہیں یہ حرف میں سے مستعلیہ اور منخفضہ بھی ہیں۔ حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جن کی ادائیگی کی وجہ سے
آواز تالو میں گونج جاتی ہے، اور منخفضہ وہ ہیں جن کی آواز نہیں گونجتی۔ حروف مستعلی یہ 7 ہیں، اور وہ قاف، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، یہ خا، یہ حروف ہیں۔ ان 7 میں سے نصف اقل یعنی 3 کو لے لیا گیا، یعنی قاف، صاد، طا کو، اور منخفضہ ان 7 کے علاوہ 23 حروف ہیں، ان میں سے 11 کو لے لیا گیا، اور وہ 11 الف، لام، میم، را، کاف، ہا، یا، عین، سین، جیم، نون ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو بالخصوص ضرور لکھیں، اور ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ حروف لین میں سے یا کو کیوں لیا گیا، وجہ بیان کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ حمس علی نصر ہی کون سی حروف کا مجموعہ ہے، بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔